ہے یا نا ادغام متجانسین تام، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ادغام متجانسین ناقص. مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حرف ہوں گے مگر پہلے حرف کی کوئی آواز بھی باقی ہو. اس میں تھا نا، اس میں جو نمبر 2 ہے اس میں آواز ختم ہو جاتی ہے، دال کی آواز ختم ہو گئی قد تبینہ، لیکن اس کے اندر کچھ آواز باقی رہے گی. جیسے بسطہ، پا کی آواز آئے گی اور وہاں پر دال کی آواز بالکل ہی اس کے اندر مدغم ہو گئی تھی قد تبینہ کے اندر. سمجھ آ رہی بات؟ سب ساتھ سمجھ رہے، ساتھ سمجھ رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے، اگر یہ تھوڑا استاد جی دوبارہ سمجھا دیں. میں نے کہا جی نا آ یہ رہی ہے جو ہے سمجھ. نا نمبر 2 ادغام متجانسین تام، اس کے بعد ادغام متجانسین ناقص. تام کے اندر جو پہلا حرف ہے اس کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے. جیسے قد تب، اب اس میں نا قد میں قاف کے بعد دال ساکن ہے اور تا یہ متحرک ہے، ہم نے دال کو تا میں ادغام کر دیا. اور متجانسین کیا مطلب؟ کہ یہ دونوں یعنی ایک ہی مخرج کے دو حرف ہیں. تام کیا مطلب؟ کہ پہلے حرف کی آواز ہی ختم ہو گئی مکمل. قد تبینہ، قد قد تبینہ، تا کی آواز آتی ہے سامنے سنائی دیتی ہے. اس کے بعد ادغام متجانسین ناقص. مدغم اور مدغم فی ایک ہی مخرج کے دو حرف ہیں، جیسے پا اور تا، پا اور تا. اب یہاں پر ادغام ناقص ہے. ناقص کیا مطلب؟ کہ پہلے حرف پا کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، اور جبکہ تام کے اندر پہلے حرف کی آواز ختم ہو جاتی ہے. قد تبینہ، قد تبینہ، تا کی آواز آئے گی، دال کا آپ سنائی نہیں دے گی. اور نمبر 3 کے اندر لئن بسطت، تا کی آواز بھی ہے، تا کی آواز بھی ہے. یعنی کہ پہلے حرف پا کی صفت استعلا، یہ پا موٹا ہوتا ہے نا، پا یہ موٹا حرف ہے تو اس کی صفت باقی ہے، ختم نہیں ہوئی. وہاں پر قد تبینہ کے اندر دال کی آواز ختم ہو گئی تھی. تو پا کا ادغام تا میں قرآن پاک میں صرف 4 جگہ ہے. لئن بسطت احطتم ما فرطتم ما فرطت. بس یہ 4 مثالیں، زیادہ مثالیں حدیث میں آئے گی تو آ جائے گی بات، اور کہیں نہیں بنے گی. آدمی اگر اپنا کوئی کلام بنائے اس میں آ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک میں نہیں ہے. ادغام نمبر 4 کون پڑھے؟ ساتھی پڑھے کوئی؟ میں پڑھوں گا حضرت. ہاں، کیا نام آپ کو پڑھے؟ نور الامین. جی پڑھے. ادغام متقاربین تام، دو مخرجوں میں متقاربین، پائے. متقاربین. متقاربین یعنی کہتے ہیں قریب قریب، قریب جی. قریب کے دو جی ہاں. متقابرین تام، متقابلین، دو. متقابرین تام، دو مخرجوں میں پائی جانے والے حرفوں کو اس طرح ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی بھی آواز باقی نہ رہے. جیسے قر ربی، اب لام کی آواز اس میں را میں چلی جائے گی، لام کی آواز نہیں آئے گی اس میں بالکل. علم تو نخلق، جی ہاں. علم نخلقکم. ہاں جی اچھا، اس میں ہم نے اب اس میں جو ہے نا ادغام کیا ہو، مدغم اور مدغم فی کیا ہو بتائیں پہلے. پہلی میں لام، لام جی ہاں مدغم ہو جائے گا نا جی، اور جی را ہاں مدغم فی ہے. ٹھیک ہے. تو ادغام کیوں کریں گے یہاں پر؟ کیا قاعدہ ادغام کسے کہتے ہیں؟ جی یہ ساکن کے بعد شد آ گئی ہے تو ہم ساکن والے حرف کو حرف شد میں. ساکن کو حرف ساکن کو متحرک میں مدغم کر دینا. جی جی حرف لام ساکن، ساکن کو. جی جی اچھا، متحرک میں یا سر یا حضرت مشدد میں؟ مشدد پھر تشدید، پھر تشدید آ جاتی ہے اس پر، اچھا پھر تشدید آ جاتی ہے ادغام کے بعد. جی ٹھیک ہے. ہم۔
اسی طرح دوسری مثال میں علم نخلقکم میں نہیں ابھی موٹا ایک منٹ، جی متقاربین جی کیا مطلب ہے؟ آ، اس میں لام اور را قریب قریب ہیں. ہاں ان کے مخرج ہیں قریب قریب، جی جی سمجھ گئے؟ لام کا را کا مخرج ایک نہیں ہے، ان کے جی مخرج قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے. اور اگلی ٹھیک ہے؟ مثال میں تو یہ بہت واضح ہو جاتی ہے، موٹا ہاں کاف اور چھوٹا کاف. ہاں اچھا، تام کا مطلب کیا ہے؟ مکمل. یعنی کہ جو حرف جو ہے نا پہلا حرف، اس کی جی جی آواز باقی نہیں رہتی. قر ربی، قر ربی یعنی کہ لام کی آواز ہی ختم ہو گئی. صحیح. الم نخلقکم، اب اس کے اندر قاف کی آواز ہی باقی نہیں تھی، چھوٹے قاف کی آواز آتی ہے بس. جی لام ڈائریکٹ ہم چھوٹے کاف سے ملا لیں گے. جی ہاں. جی آگے پڑھیں. حضرت ان کے لیے تو پھر ہمیں سارے مخارج کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس حرف کا کون سا مخرج ہے، اور یہ قریب قریب کون سے مخارج ہیں. یہ پھر ہی قاعدہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو آپ جو حرف آئے گا نا، تو وہ حرف جی اس کے مخرج قریب قریب ہی ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، متقاربین قریب قریب. جی جی آگے. آگے دال ادغام متقاربین ناقص، جی دو ہاں. مخرجوں میں پائی جانے والے حرفوں کو اس طرح سے ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی صفت بھی باقی رہے. جی ہاں مثلا کچھ ہوں. جی من یشاء، اب نون کی آواز یا میں آ رہی ہے. جی ہاں. من وال، نیز اب دیکھیں نا، علم. اب یہ بتائیں گے نون اس متقاربین کیا ہے؟ نون کے ساتھ واو ہے جی. نہیں، من یشاء متقاربین کیا مطلب؟ ان دونوں کے مخرج قریب قریب ہیں، نون کے اور یا نون، کے. نون اور یا. نون یعنی کہ نون نکلتا ہے زبان کی نوک اور دانتوں کے اوپر سے جو مسوڑے ہیں وہاں سے، اور یا نکلتا ہے یعنی کسی کے ساتھ ہی جو اوپر حلق کے درمیان سے، تالو کے درمیان سے. ٹھیک ہے، میں یا شاہ. جی ہاں، تو نون ساکن کو یا میں ادغام کر دیا. اب اس کے اندر نون کی آواز مکمل ختم نہیں ہوئی، بلکہ آواز ٹھیک ہے. باقی رہتی ہے، میں یشاء. جی ہاں آگے. نیز علم نخلقکم میں بھی ادغام ناقص جائز ہے، یعنی کاف کی صفت استعلا باقی رکھتے ہوئے. جی حضرت یہ ہاں، صفت استعلا کیا چیز ہے؟ استعلا کے ان حروف کو ادا کرتے ہیں نا، جی جی تو ان پہ نا زبان اوپر اٹھتی ہے تو یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قاف، ٹھیک. جیسے صاد، قا. استعلا کہتے ہیں بلندی کو، پیچھے ہم پڑھائے جی ہیں. صحیح. ان کے اندر جی پھر جی حروف یہ موٹے ہو جاتے ہیں، ان بلندی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی صفت یعنی کہ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے، اوپر اوپر پڑھا نا علم نخلقکم میں، چاہے تو آپ قاف کا آواز ختم ہی کر دیں، اور چاہے تو اس کو باقی رکھیں، دونوں طرح سے جائز ہے یہ. ٹھیک ہے. جی ہاں. فائدہ. فائدہ مثلین کا پہلا حرف مدہ ہو تو ادغام نہ ہوگا. مثلین ہاں یعنی دو الفاظ ایک جیسے ہوں جی. ہاں، مثلین. یہ جی دیکھیں مثلین پیچھے ہے، ایک ہی حرف کیا ہوں گے؟ جی جی دونوں جی ایک ہی حرف ہوں گے، یہ ہے مثلین. ٹھیک ہے. اذ اچھا ذهب. مدہ، مدہ کسے اچھا کہتے ہیں؟ فی، مدہ. مدہ کسی لفظ کو کھینچ کے پڑھنا. نہیں، تعریف کیا ہے مدہ کی؟ واو مدہ، یا مدہ. واو، جی جی، واو سے پہلے زبر آ جائے، اور الف سے واو سے پہلے پیش آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے، اور یا سے پہلے زیر آ جائے. نہیں، اس میں یہ ناقص تعریف ہے. واو ساکن ما قبل کیا ہو؟ پیش ہو. اور صحیح ہے. یا ساکن ما قبل کیا ہو؟ زیر ہو، یعنی اس سے پہلے زیرو. زیر ہو. جی ہاں، ٹھیک ہے. الف ساکن، الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہوتی، اب یہ بنتے ہیں زبر ہو. مدہ.
تو جی یہ ان میں ادغام نہیں ہوگا فی ٹھیک ہے یوما، اب دیکھو نا، یعنی کہ قاعدہ جی بنتا ہے کہ بھئی یا ساکین ہے، بعد میں یا کیا ہے، وہ متحرک ادغام ہونا چاہیے، لیکن جی جی جب پہلا حرف مدہ ہو تو اس میں ادغام نہ ہوگا فی یوما قالوا وہم، ٹھیک ہے جی یہ اس کا استثناء کر دیا اس قاعدے سے نا، یا اس ٹھیک کا ہے مدہ کا استثناء کر دیا. جی اور صحیح ہے. جیسے نمبر 2، نمبر 2 حروف حلقی میں مثلین کا ادغام ہوتا ہے ہاں جیسے یوجہ ہو، ہاں، یوجہ ہو. ما لم تستطع، جی معلوم تستطع، علیہ، مگر علیہ، مگر متجانسین یا متقاربین کا ادغام نہیں ہوتا جیسے ہاں فصفح عنہم. استاد جی، جی استاد جی یہ تستطيع نہیں ہے، تستطيع ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں فصفح ہاں عنہم. اور سبح ہو، لا تزغ قلوبنا. نمبر 3 زیادہ تر ادغام تام ہی ہوتا ہے، ادغام ناقص صرف 4 صورتوں میں ہے. نمبر 1 طا کا تا میں جیسے بسط، بس، جی ہاں اور نون کا واو میں جیسے من ولی، جی ہاں میوں. یہ نون کا تھوڑا آئے گا اس میں جی، میوں ہاں ہوگا جی، یا میوں ہے نا، میم نون کے جی بعد ہے نا. جی جی نون کی آواز ناقص ہے. میں ناقص میں مدغم کی آواز کچھ باقی رہتی ہے، اور تام میں مدغم کی آواز ختم ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. نون کا یا میں جیسے این یأخذو، اور یہ خدا، قاف کا این یأخذ، جی ہاں اور کاف کا کاف میں جو ایک جگہ علم نخلقکم میں جواز ہے. یعنی کہ اصل تو ہے نا کہ یہ اس میں قاف کی آواز ختم ہی ہو جائے، لیکن یہاں پر قاف کی آواز کو باقی رکھ سکنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی یہ پیچھے پڑھا دیکھیں یہاں پر ادغام نمبر ہے جی نا جی 5 متقارب ناقص، اس جی سے جی اوپر پڑا ہے متقارب تام. یہاں بھی اس کی مثال علم نخلقکم، تو یہاں جی پر جی اس کی آواز کو باقی ختم کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے. آواز کو باقی رکھنا بھی جائز ہے. ادغام دونوں طرف. ناقص جائز ہے. ہاں جی، تو یہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں نا سارے ہم. جی جی تو اب چونکہ اس کا استظار ہو جائے گا کہ ہم ادغام کیوں کر رہے ہیں، یہ ناقص ہے اور یہ جناب تام ہے، اس کا استظار ہو جائے گا. جتنے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں سارے ہی ادغام ناقص بھی کرتے ہیں، تام بھی کرتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا حضرت، متقاربین کا مطلب تو یہ ہوا کہ قریب قریب ہیں، اور ہاں جی ہاں جی، ان متجانسین کا کا مطلب، مخرج قریب قریب ہے. اور اور متجانسین کا متجانسین کا امساکہ. مطلب ہے کہ آواز کم ہو گئی آپ کی. جی میں نے کہا اس کا سادہ آسان الفاظ میں کیا تعریف ہوگی متجانسین؟ اس میں ہے کہ نا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، ہم جنس. جی صحیح ہے. اچھا ہم جنس، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ہم جنس کہتے ہیں کہ ان کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں یہ. جی ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ اب سمجھ آ گئی ہے. تو اگلا سبق مد کا ہے، مد فرعی، مد لازم. تو اب کچھ مشق کر لیں اس پہ، سورہ نکال لیں سورہ فلق. استاد جی ایک جی گزارش تھی، فرمائیے. وہ یہ کہ اگر آپ دوبارہ 10ویں سبق سے 11ویں سبق سے صفات لازمہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے جی جی، وہاں سے دہرائی کروا دیں تو، اور اچھا پڑھائیں تھوڑا تھوڑا، جو بہت اچھا زیادہ میں ایک تو سمجھ نہیں آتی، اور کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں
اگر ٹھیک یہ ہے اس کی دہرائی ہو جائے تو یہ ایک تو ہم اس میں مضبوط ہو جائیں گے اور بنیاد اچھی بن جائے گی. بہت اچھا. میرا مشورہ ہے باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں باقی ساتھیوں کی رائے اور کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا پڑھائیں تاکہ اس میں نا میں تو کمزور ہوں باقی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. صحیح دہرائی تو ہونی چاہیے. میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. میرے اچھا لیے بہت مشکل اچھا ہو رہی ہے. دہرائی کر. دہرائی ہونی چاہیے. جی ٹھیک حضرت ہے. اس میں عرض ہے کہ اور اگرچہ یاد کرتے ہیں جی لیکن پھر وہ قوانین ذہن سے نکل جاتے ہیں جب ہم دوبارہ قرآن مجید کی تجوید شروع بہتر ہے ساجی کریں ہو گے جائے تو دہرائی دہرائی تو. ہو جائے گی تھوڑی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت انشاءاللہ. دہرائی بھی ہو اور پھر آپ سنیں بھی ساتھیوں سے پوچھیں بھی کہ فلاں کی کیا تعریف ہے تو پھر مناسب ہے. بہت اچھا اچھا. حضرت، ہفتے بھر کا سبق پڑا ہوا، ہفتے میں ایک دن اس کو ہم دہرا لیں. صحیح. ساجی ویسے تو پھر 15 اسباق رہ گئے ہیں جی ساجی. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ باقی تو 15 اسباق رہ گئے ہیں تو یہ سارے اگر کمپلیٹ ہو جائیں پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک رہے. ابھی کتنے سفر کولیس کے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے نا کہ پھر نا زیادہ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ ابھی ہم نے کم پڑھا ہے نا، اس کو یہ دہرا لیں 26واں گے تو آپ لوگ استاد اس جی کو اگر دہرا ایسے ہو لیں جائے گے. 7 8 سبق جو ہے ان کی دہرائی ہم کر لیں، مطلب پہلے سے وہ ہم ایک دن پہلے خود بھی اس کو دہرا لیں، پھر اگلے دن آپ کے ساتھ بھی دہرا لیں. یہ بھی ٹھیک ہے. تو آج پھر کل کیا دہرائیں؟ کل صفات سے دہرا لیں کل سے. پہلے استاد جی پہلے 7 8 سبق دہرا لیتے ہیں. شروع کے. جی جی شروع استاد جی وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، پھر اس سے آگے 7 8 کر لیں گے، پھر اس سے آگے تو یہ 27 پورے ہو جائیں گے. بہت اچھا. یعنی کہ 8 8 یا 24 3 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں کوئی نہیں، انشاءاللہ دہرا لیں گے، اچھی بات ہے. تو ابھی پھر آگے صورت پڑھنی ہے، آگے کیا کرنا ہے ابھی؟ جی حضرت جی ایک حضرت سورت جی پڑھ لیتے ہیں. ہاں یہ ہم ایسا کریں گے نا، صورتیں پڑھتے رہیں گے پھر دہراتے بھی رہیں گے، آگے پڑھتے رہیں گے جی ٹھیک ہے حضرت. تاکہ صورت میں اجرا ہو جائے گا. اجرا ہوگا تو آدمی کو قاعدہ یاد رہے گا بھئی یہاں پہ یہ کیا قاعدہ ہے. سورہ فلق نکالیں. سر جی آپ بند فرمائیں پھر نکالتے ہیں. میں جی ہاں. استاد جی پڑھوں؟ نئے ساتھی پڑھے بھی سے پڑھا نہ ہو ابھی تک. ساجی پڑھ لوں میں؟ آواز کم آ رہی تھی، کیا چکر ہے؟ سر جی میں پڑھوں جی. صدق طور فرام گجرات. پڑھیں. اعوذ آواز کم ہے جی آج. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تو نا ماشاءاللہ آپ کا نا قاف ٹھیک ہے، لیکن جہاں بے توجہی ہوتی ہے وہاں پر قاف باریک آ جاتا ہے. اب اعوذ باللہ دوبارہ پڑھ، ایک آیت پڑھنی، ایک آیت نا پھر میں بتاؤں گا. صحیح ہے؟ اعوذ باللہ جی پڑھیں ٹھیک پہلے. ہوگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے نا جی تو بسم اللہ میں را پر آپ نے ہونٹوں گول نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ اس کے نا دن کو نا مشق کرے سامنے رکھیں آئینہ جی رکھیں ٹھیک نا ہو گیا. اور دونوں جو ہے نا دونوں یہ جو ہونٹوں کے کنارے ہیں یہ جو لمبائی میں یہاں بھلے آپ انگلیں رکھ لیں دو اس کو جی ٹھیک ہو گیا. ہونٹوں گول نہ ہونے دیں. جی ہاں چلے آگے. جی ٹھیک ہو گیا. قل اعوذ برب الفلق. اب یہاں پر قلقلہ کریں. قلقلہ کہاں ہوگا؟ حضرت قطب جدین کاف پہ ہوگا قلقلہ. یہ بتائیں نا قلقلہ کیسے کریں گے؟ جی قل اعوذ برب الفلق. جی ہاں تو یہاں پر نا قاف قل قاف کو موٹا پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق فلق. را بھی موٹا پڑھیں گے قاف موٹا پڑا جائے گا چاہے قلقلہ ہو یا نہ ہو. چاہے قاف پہ جی زبر ہو ٹھیک. چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو چاہے دو زبر ہوں دو زیر قاف ہر حال میں موٹا پڑا جاتا ہے. جی ہاں پھر پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق. فلق فلق. پڑھیں. سر جی اس طرح غلط نہیں ہے فلق پڑھ رہے ہیں. فلق. قل اعوذ برب الفلق. ہاں قاف کو نا واضح کرنا ہے. قل اعوذ برب الفلق فلق فلق. یہ قاف قلقلہ نہیں ہے. صحیح فلق. ہاں ہے نا قلقلہ. قل کریں اعوذ برب الفلق. ہاں یہ ہوا ماشاء اللہ. جی آگے. من شر ما خلق. اب یہاں پر میم کے بعد نون ساکن آ گیا. اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر؟ اخفا ہوگا سر. ہاں کرو یہ بھائی تو صاحب کرے اخفا کیسے کریں گے؟ من شر. ہاں ٹھیک ہے. من شر غاسق اذا وقب. من شر ما خلق یہ والی آیت ہے. جی تو من من میں جو نا شر. ہاں جی جی استاد جی. ہاں پڑھیں. من شر ما خلق. ہاں اب یہاں پر نا نون ساکن کے بعد نہ تو حرف ہلکی ہے نہ حرف ملون ہے. شین آگے یہاں پر اخفا ہوگا. اخفا کہتے ہیں نون کو نا اس کے مقصد تھوڑا سا دور ہٹ کے اس کو ادا کرنا. اور یہاں پر خا موٹا پڑا جائے گا اور قاف پر قلقلہ ہوگا. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ہاں را کو باریک پڑھیں گے. جی را کسرا ہے نا. من شر ما خلق. آگے چلیں. جی ومن شر غاسق اذا وقب. ہاں اب ہے نا وامی اب جو ہے نا غاسقن یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں گے اور غین کو موٹا پڑھیں گے. من شر غاسق اذا وقب. من شر غاسق اذا وقب. ہاں جب غین پڑھے گا نا غین کو پڑھیں گے تو پڑھتے جی ہوئے جی منہ گول نہیں کریں گے. غا 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 غاسقن 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 اذا وقب. استاد جی غاسق. غاسقین کے قاف میں قلقلہ غاس. نہیں جب قاف ساکن ہو تو قلقلہ ہے نہ ہو تو قلقلہ نہیں ہے. من شر غاسق اذا وقب. جی ہاں بس میں آپ نا تھوڑا سا مشق کر کے نا غاسقین میں نا غاسقین غین موٹا ہے قاف کو موٹا پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہوگا استاد. غاسقین. ہاں جی
آگے غاسقin غاسقin قن قن قاف قن قن غاسقin ہاں اور ومن موٹا کریں شر ہاں جی النفاثات في العقد ہاں اب یہاں پر ومن شر النف یہاں پر کیا ہے شر یہاں پر کیا ہے جی گناہ ہو جائے ہاں گن غنہ کیوں ساری نون مشدد ہی ہے شدد نو اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے آگے چلیں ومن شر حاسد إذا حسد 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 میں کیا آخر میں کیا حسد میں کیا کریں گے قلقلہ کریں دال ہاں دال پر قلقلہ کریں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ سب کے سامنے بھی یہ یعنی کہ جو کرنا ہے وہ آ گیا ہے